مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامنے کرام بت پرستی کا آج تذکرہ کریں گے۔ معنوی، ایک تو ظاہری بت پرستی ہے لیکن ایک معنوی بت پرستی بھی ہے۔ دیکھیں بت پرستی کا کیا مطلب ہے، شرک کا کیا مطلب ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے نظریں ہٹا کے غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر لیں، ان سے خیر اور شر کی توقع لگا لیں، تو یہ آپ نے یعنی یہ حقیقتاً شرک ہے۔ دیکھیں مشرکین مکہ جو تھے وہ یعنی ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی بت پرستی کا شکار ہو چکے تھے۔ مشرکین مکہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور حالانکہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور آپ اگر ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کہیں گے وَإِن سَأَلْتَ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا رب کون ہے، اس کی تربیت کون کر رہا ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ، او کما قال، ایسی آیت موجود ہیں۔ یا رزق کون دیتا ہے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ رازق کون ہے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو جس طرح ہمارے یہ عقائد ہیں یعنی ظاہری طور پہ ہم کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے شرک کی دونوں صورتیں اختیار کی ہوئی تھی، شرک ظاہری یا شرک معنوی۔ ہماری شرک کی حیثیت جو ہے وہ معنوی ہے، ظاہری شرک پرستی میں ہم مبتلا نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں فرما دیا ہے کہ ظاہری شرک نہیں ہوگا، لیکن باطنی شرک تو ہو سکتا ہے۔ خود اللہ کے رسول نے ہم نے خبر دی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو معنوی شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے ریاکاری سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے صدقہ دیا تو اس نے شرک کیا۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ سارے مشرکانہ یہ معنوی شرک ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے، مجھے اور آپ کو تو اپنی فکر ہونی چاہیے، لوگ چاہے جو بھی کرتے رہیں۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہم ایک قسم کی بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ دنیا جو ہے وہ ہمارا ایک بت بن چکی ہے، اور اس یعنی مادہ پرستی آپ اس کو کہہ لیں، مادہ پرستی کا دیکھیں ایک مادہ پرستی ہے اور ایک خدا پرستی ہے۔ یہ بات تو آسان ہے سمجھنے کے لیے نا۔ ایک مادہ پرستی ہے یعنی جو آپ میٹیریلزم جسے کہتے ہیں، ایک میٹیریلزم ہے، اور ایک اللہ کی پرستش ہے۔ اللہ کی یعنی اللہ کو منزل بنا کے آپ اگر اللہ کے راستے پر چل پڑے تو آپ اللہ کے بندے ہیں۔ دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر اگر آپ چل پڑیں تو پھر آپ دنیا دار ہیں، اور اگر اس کے مخالف سمت ہے پھر آپ اللہ والے ہیں۔ آج من حیث القوم یا من حیث الامت جو ہے، ہم دنیا کے راستے پر ہم چل پڑے ہیں۔ دنیا کا راستہ خواہشات کا راستہ ہے۔ یہ بات میں نہایت آسان الفاظ میں اور نہایت آہستگی سے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ دنیا کا راستہ خواہشات کا راستہ ہے، خواہشات نفس۔ اگر دنیا آپ کی منزل ہو تو پھر خواہشات نفس آپ کا معبود ہوں گی۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنا لے وہ تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان باللہ ہے۔ یہ تو مشرکانہ، اللہ تعالیٰ اسے مشرک قرار دیتا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ الہہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ عام طور پہ سامنے کرام دیکھیں کہ ہم نے ہمارا حقیقی معبود جو ہے وہ ہماری اپنی خواہشات ہیں، اور ان خواہشات کی بنا اور اس کے بلبوتے پر ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ بات جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ بت پرستی ہے، یہ صنم پرستی ہے معنوی طور پہ۔
تو بہرحال اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.